سوچ و فکر پیدا ہو سکتی ہے. یہی فرق ہے. اگر ہمارے نمائندے ایوانوں میں نہیں رہیں گے تو ہم پھر وہ قانون جس کی مخالفت ہم کرنا چاہتے ہیں، یا وہ قانون جس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح قانون نہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانون غلط ہے تو ہم اس غلط قانون یا اس قانون کو جو صحیح نہیں ہے اس کو ہم بازاروں میں چوراہوں پہ احتجاج کر روک نہیں سکتے، بلکہ ہم ان قانون کو جو غلط ہم سمجھتے ہیں، جو صحیح نہیں ہم سمجھتے ہیں، وہ قانون کو اگر ہم ایوان میں رہیں گے تو ایوان میں اس قانون کو بننے سے ہم روک سکتے ہیں. اس بات کو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ حالات ایسے ہیں کہ جذباتی نعروں سے، جذباتی تقاریر سے ہم دشمن کے قدموں کو روک نہیں سکتے، بلکہ ہم کو ایک دور اندیشی کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ، ایک منصوبے کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہوگا. اگر ہم جذبات میں نکلیں گے تو پھر ہمارا حال بھی ایک سوڈا بوتل کی طرح ہوگا کہ سوڈا بوتل کو ہلا کے کھولو تو بش بول کے اڑتا ہے، پھر دو سیکنڈ میں پھر نیچے آ جاتا ہے، دب جاتا ہے، اس میں دم و خم نہیں رہتا. مجلس اتحاد المسلمین سوڈا بوتل کی سیاست نہیں کرتی. مجلس اتحاد المسلمین دور اندیشی اور مدبرانہ قیادت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم آدھی رات ہو کبھی بھی اپنے لوگ اگر آواز دیتے ہیں تو بلا جھجک، بلا خوف ہم آپ کے درمیان میں آ کر آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالیہ عرصے میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کورونا وائرس اور کووڈ کی وجہ سے لوگ پریشان تھے، گھروں میں محدود ہو گئے، گھروں میں بند تھے، شہر بند ہو گیا تھا، کاروبار بند تھے، صنعتیں بند ہو گئی، دکانیں بند ہو گئی، سب کچھ. لیکن مجلس اتحاد المسلمین کا کام بند نہیں ہوا. ہم گھروں میں نہیں رہے، ہم کورونا کی بھی پرواہ کیے بغیر دن و رات محنت کرتے رہے، اور ہر وہ بھوکا جو کاروبار کے بند ہونے سے یا تنخواہ نہیں ملنے کی وجہ سے جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا، ہم نے اپنے جانب سے جو بھی ممکن تعاون ہو سکتا ہم نے ان کا تعاون کیا. یہ آپ نے بھی دیکھا، دنیا نے بھی دیکھا کہ یہ بلہ گڑے میں MM کالونی میں جہاں پہ فاطمہ اویسی KG to PG کا کیمپس ہے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے لاکھوں اناج کے پیکٹس دیے. 1 لاکھ اناج کے راشن کے پیکٹس ہم نے تقسیم کیے. تو 1 لاکھ پکے ہوئے کھانا ہم نے تقسیم کیا. دینی درسگاہوں کو ہم نے اناج بھیجا 1 مہینے کا، درگاہوں خانقاہوں کو ہم نے بھیجا. تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہم نے کام کیا کووڈ کے ٹائم پر، کورونا وائرس کے وقت بھی. تو حالیہ عرصے میں جب طوفان آیا تو اس طوفان میں بھی ہم نے کام کیا. بہرحال مجلس اتحاد المسلمین طوفانوں کا رخ بدلنا جانتی ہے، اور طوفانوں کے رخ کو نہ صرف بدلتی ہے بلکہ ڈٹ کر طوفان کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کرتی ہے. اور جب طوفان آتا ہے تو بڑے بڑے چٹان، بڑے بڑے درخت گر جاتے ہیں، بڑے بڑے عمارتیں گر جاتی ہیں، لیکن طوفان ایک چیز کو نہیں گراتا، ایک چیز کو نہیں بہا کر لے جاتا. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہریالی کا ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جو طوفان آنے کے بعد بھی کھڑا رہتا ہے، پانی جانے کے بعد بھی لہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہم چھوٹے ہیں، ہماری جماعت چھوٹی ہے، لیکن ہم اس ہریالی کے پودے کی طرح ہیں جو طوفان آنے کے بعد بھی کھڑا رہتا ہے، لیکن بلند عمارتوں کی طرح ہم گرتے نہیں. حالات کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، حالات بہت ہی نازک ہے. خدا را میری اس بات کو سمجھو، اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھو آنے والی نسل ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی کہ ہم خواب غفلت میں تھے. آج یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس نشست سے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی یقینی ہے انشاءاللہ. لیکن صرف کامیابی کے لیے میں آپ کے درمیان میں نہیں آیا ہوں، ایک غیر معمولی کامیابی کی درخواست کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، تاکہ ہم اپنی غیر معمولی کامیابی کے ذریعے ان فرقہ پرستوں کو منہ توڑ جواب دیں اور بتا دیں کہ
کہ تمہارے قدموں کو ہم روک دیں گے، تمہارے قدموں کو ہم پھیر دیں گے، موڑ دیں گے، یہ شہر ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا ہی رہے گا، یہ ہم کو بتانا ہے۔ اگر آج ہم منتشر ہوں گے، اپنی طاقت کو بانٹیں گے، تو اس سے نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ خدا را اس بات کو سمجھیے، مجلس اتحاد المسلمین اور سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ضرور کام کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ سال تعلیمی سال سے ہم کے جی و پی جی کا جو کیمپس ہے بلہ گڑے میں، وہاں پہ اسکول، کالج، جونیئر کالج، ڈگری کالج اور وومن ووکیشنل ٹریننگ کا سینٹر ہم قائم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2-3 برس میں یہ محمد نگر، یہ بڑی روڈ جو چوڑی روڈ ہے، یہ اطراف کے علاقے میں بھی میرا ارادہ ہے کہ ایک زمین لے کر وہاں پر بھی ایک اسکول بناؤ غریب بچوں کے لیے، کیونکہ اس بستی میں غربت ہے، غریبی ہے۔ آج جتنے اسکولز میرے چل رہے ہیں ان میں 15,000 بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام ہے۔ مفت تعلیم 15,000 بچوں کو کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ماہانہ 30 لاکھ روپیہ صرف تنخواہوں میں جاتا ہے۔ آج 15,000 بچے جو کبھی اسکول کو جانے کا سوچ نہیں سکتے تھے، کبھی علم کے زیور سے آراستہ نہیں ہو سکتے تھے، آج ہم وہ اندھیرے گھروں میں جہاں پہ جہالت کے اندھیرے تھے، ان اندھیرے گھروں میں ہم ایک علم کی شمع کی روشنی کو جو جلا رہے ہیں، اس روشنی سے ہم اس جہالت کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی کام ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی صرف علم کے ذریعے لا سکتے ہیں، تعلیم کے ذریعے لا سکتے ہیں، قلم اور کتاب کے ذریعے لا سکتے ہیں۔ اور ان معصوم بچے جو یہاں کھڑے ہیں، بڑی ان کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو پڑھنے کے لیے اسکول نہیں ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ہر 3-4 برس میں ایک آدھ اسکول اور بناتا رہوں گا تاکہ غریب بچوں کے تعلیم کا اور انتظام ہو۔ دنیا میں لوگ آتے ہیں، کماتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی جاتے وقت اپنی دولت اپنے ساتھ نہ لے کر گیا ہے، نہ میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ جو بھی نوازے گا وہ اس قوم کے حوالے کر کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، آپ کی دعائیں تھیں، آپ کا تعاون تھا، بزرگوں کی رہنمائی تھی، نوجوانوں کا کھاندے سے کھانا ملا کر میرا ساتھ دینا تھا، میری ماں اور بہنوں کی دعائیں تھیں کہ میں آج کچھ بن سکا، اور دنیا آج اس اکبر اویسی کو جاننے لگی، پہچاننے لگی، تو آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کے اتحاد کی وجہ سے، آپ کی رہنمائی کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے، تو میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا کہ میں کچھ کر سکوں۔ جو کچھ کر رہا ہوں یہ سب آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ بے شک یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہاں پہ بہت سے مسائل ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سے مسائل حل ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی بہت سے کام ہونا باقی ہے، وہ کام بھی ہم ضرور کروائیں گے۔ یہاں پہ پانی کا مسئلہ تھا، دوسرے کئی مسائل تھے، حل ہوئے ہیں، ابھی بھی بہت سے مسئلہ، آہستہ آہستہ ہر مسئلے کا حل ہوگا۔ جماعت سے وابستہ رہیے، جماعت آپ کی ہے، مجلس آپ کی ہے، ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، اور ہم سب